کلومیٹر کا اس کو سفر کرنا ہے. اللہ اکبر, اتنا طویل سفر کرنا ہے. آج اس نے کیرلا سے قدم اٹھایا ہے, آج اس نے اپنے گھر سے قدم اٹھایا ہے. کس کی خاطر قدم اٹھایا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر قدم اٹھایا ہے. اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے. اللہ اکبر, آج بھی ہمارا کچھ جوان قدم اٹھاتا ہے, کوئی گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے, کوئی عیاشی کی طرف قدم اٹھاتا ہے, کوئی زنا کی طرف قدم اٹھاتا ہے, کوئی شراب کی طرف قدم اٹھاتا ہے, کوئی اللہ اکبر طرح طرح کے گناہوں کی طرف وہ قدم اٹھاتا جا رہا ہے. اللہ اکبر, مگر ایک جوان ہے جو کیرل سے نکلا ہے, اس نے بھی قدم اٹھایا ہے, مگر اس نے گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا, اس نے زنا کی طرف قدم نہیں اٹھایا, اس نے عیاشی کی طرف قدم نہیں اٹھایا, اس نے جوئے کی طرف قدم نہیں اٹھایا, اس نے شراب کی طرف قدم نہیں اٹھایا تو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو حج کرنے کے لیے قدم اٹھایا. اللہ اکبر, آج دیکھا جا رہا ہے کہ آج وہ جن گلیوں کو گزر رہا ہے, جن گلیوں سے اس کا گزر ہو رہا ہے, لوگ اس کے راستے میں پھول ڈال رہے ہیں, لوگ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کر رہے ہیں. مگر پیارے بتاؤ تو صحیح, کیا اس سے پہلے کوئی اس کو جانتا تھا کہ شہاب چتر کو کوئی جانا کرتا تھا؟ کوئی نہیں جانا کرتا تھا. مگر جب سے وہ مصطفیٰ کا عاشق ہوا ہے, جب سے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوا ہے, جب سے اس نے عہد کیا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے پیدل جاؤں گا, اللہ اکبر, جب سے اللہ اکبر رات کو وائرل ہو رہا ہے, راتوں رات وہ لوگوں کی محبت اس کی طرف آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اس نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے. مگر یار بتاؤ تو صحیح, کتنا طویل اس کو سفر کرنا ہے, کتنا لمبا اس کو سفر کرنا ہے. 8640 کلومیٹر کا اس کو سفر کرنا ہے. بتاؤ تو صحیح, آج لوگ اس پہ بھی فتوے لگا رکھے ہیں, لوگ اس کو بھی برا بھلا کہہ رکھے ہیں. یار بتاؤ تو صحیح, آج مصطفیٰ کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے مصطفیٰ کا عاشق کیرل سے چلا ہے, مگر یہ آج کے قوم کے جوانوں کو سبق دے کر کے جا رہا ہے, آج قوم کے جوانوں کو بتا کر کے جا رہا ہے کہ میں تو 8640 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہوں, میں تو کیرل سے مکہ جا رہا ہوں. مگر آج کے جوان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ اکبر کبیرہ محلے کی مسجد کی جانب قدم اٹھا لے, محلے کی مسجد کی جانب چل دیے. اللہ اکبر کبیرہ, آج وہ 8640 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے. مگر اللہ اکبر کبیرہ, آج کے جوانوں کو کچھ سبق لینا چاہیے, آج کے جوانوں کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ یار بتاؤ تو صحیح, وہ بھی تو ایک جوان ہے, اس کے بھی تو ماں باپ ہے, اس کی بھی تو بیوی ہے, اس کے بھی تو بچے ہیں, مگر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ مگر اللہ اکبر, اس کا عشق یہی جواب دے گا کہ میں تو پیدل چلا ہوں مکے کی خاطر. مگر آج قوم کا جوان گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے, آج قوم کا جوان گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے, اگر نکل رہا ہے تو گناہ کی طرف نکل رہا ہے. آج جوان نکل رہا ہے تو زنا کی طرف نکل رہا ہے, آج جوان نکل رہا ہے تو عیاشی کی طرف نکل رہا ہے. مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. میں ان کو سبق دینا چاہتا ہوں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو اتنا طویل سفر کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, رسول اللہ کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مگر تم محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ, آج کچھ جوانوں کو سیکھ جانا چاہیے اس پیدل کے سفر سے, آج شہاب چتر کے اس فیصلے پر آج قوم کو کچھ سیکھنا چاہیے. آج مسجدیں ہماری ویران ہیں, آج مسجدیں ہماری خالی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, بتاؤ تو صحیح, ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ اگر کسی وقت میں دیکھا جائے بزرگوں کے علاوہ چند جوان نظر آیا کرتے ہیں, باقی جوانوں کا پتہ ہی نہیں رہا کرتا کہ باقی جوان کہاں رہا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, بتاؤ تو صحیح, آج وہ پیدل جا رہا ہے, آج مکے کے لیے پیدل جا رہا, اتنا طویل وہ سفر کرے گا. اللہ اکبر, اس سال تو وہ نہیں پہنچ پائے گا, 2023 میں پہنچے گا. ایک سال تک اللہ اکبر ہزاروں مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں. ایک سال کا اس کو سفر کرنا ہے, بیچ میں اللہ اکبر طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, جان
کا بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے درمیان موت بھی آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتاؤ تو صحیح، اگر شہاب چتر سے پوچھا جائے کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا، اتنا بڑا فیصلے پہ تم اٹل کیسے ہو گئے، اللہ اکبر، تو شہاب چتر کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جو عشق رسول سینے میں بسا لیا کرتا ہے، پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے، پھر وہ مال کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے، پھر وہ اپنی موت کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے، پھر وہ طبیعت کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو عشق رسول سینے میں بسا لیتا ہے، پھر وہ دنیا کی محبت کو نکال دیا کرتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوا کرتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت بچایا کرتی ہے۔ مگر بتاؤ تو صحیح میرے عزیز، بتاؤ تو صحیح کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں شہاب چتر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سفر میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہندوستان میں اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، ایسے ہی دوسرے ممالک میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی اس کا استقبال کیا جائے، دوسرے ملکوں میں بھی اس کا استقبال کیا جائے۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کا بارڈر اس نے پار کیا ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے، پاکستان کے لوگوں نے بھی اس کا استقبال کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہندوستان کے لوگوں نے بھی اس کا استقبال کیا ہے۔ جس گلی سے وہ گزر رہا ہے، جس گلی سے وہ گزر رہا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کا مہمان بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا میرے دسترخوان پہ کھا لے، کوئی کہتا ہے کہ آج میرے گھر کا مہمان بن جائے۔ مگر اللہ اکبر، اتنی عزت کیوں ملی، اتنی عزت کیوں ملی؟ اللہ اکبر، اتنی عزت اس کو کیوں ملی؟ کیونکہ اس نے عشق رسول سینے میں بسایا ہے، عشق رسول سینے میں بسا کر کے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کیرل سے مکہ جانا ہے اور پیدل ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قوم کے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قوم کے جوانوں، آج جو شہاب چتر نے قدم اٹھایا ہے، تم بھی قدم اٹھاؤ، مگر گناہ کی طرف قدم نہ اٹھاؤ، آپ تم زنا کی طرف قدم نہیں اٹھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم قدم اٹھاؤ تو گناہ کی طرف قدم مت اٹھانا، تم زنا کی طرف قدم مت اٹھانا، تم عیاشی کی طرف قدم مت اٹھانا۔ اگر قدم اٹھاؤ تو اللہ کے گھر کی جانب قدم اٹھاؤ، اگر تم قدم اٹھاؤ تو اپنے مدارس میں مدارس میں آؤ، اگر تم قدم اٹھاؤ تو اپنے علماء کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج جوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، آج مذہب اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یار، ہم نے مذہب اسلام کی کوئی قدر کو نہ جانا، ہم نے مذہب اسلام کو نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج مذہب اسلام پر اللہ اکبر کبیرہ ہمارا کیا لگا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگا ہے میرے پیارے، مذہب اسلام پر ہمارا کچھ نہیں لگا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے کہتے ہو کہ آج مذہب اسلام پر ہمارا کچھ نہیں لگا؟ ہاں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کچھ نہیں لگا ہے۔ مذہب اسلام پر جو لگانا تھا، کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لاڈلا لگا کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا حسین لگا کر کے چلے گئے۔ آقا حسین نے مذہب اسلام پر ایسا لگایا کہ اپنا سارا خاندان قربان کر دیا، اپنے سارے جانشار قربان کر دیے۔ 71 لاشیں اٹھا کر کے 72ویں نمبر پہ خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جاتے جاتے آقا حسین بھی کربلا کے میدان میں یہی سبق تم کو دے رہے ہیں، یہی سبق تم کو دے رہے ہیں کہ جاتے جاتے کسی بھی حال میں نماز کو ترک مت کرنا، کسی بھی حال میں نماز کو ترک مت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ اکبر نماز معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں حسین پر معاف ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو اللہ اکبر نماز معاف ہوتی تو اور ولیوں پر نماز معاف ہوتی، مگر نماز معاف نہیں کی گئی ہے، نماز معاف نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز تم کو ہر حال میں پڑھنا ہوگا، نماز تم کو ہر حال میں پڑھنا ہوگا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اور یاد رکھو ان مسجدوں کو آباد تم کرو گے، سجدوں سے آباد کرو گے، تم مسجد میں آؤ گے تو مسجد آباد ہوگی۔ مگر اللہ اکبر، آج محلے محلے کی مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم مذہب اسلام سے دور ہو گئے۔ اگر مذہب اسلام پر کچھ لگا ہوتا تو مذہب اسلام کی قدر ہمیں معلوم ہوتی، اگر مذہب اسلام پر ہمارا بھی 6 مہینے کا علی اصغر جاتا تو ہمیں معلوم ہوتا کہ مذہب اسلام کی قدر کیا ہے، مگر مذہب اسلام کی ہمیں کوئی قدر نہیں معلوم۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اللہ اکبر، ان گھروں کو تم
آباد نہیں کرو گے تو کون آباد کرے گا؟ اور سن لو اللہ اکبر کبیرہ، جس مسجد کو ویران کر دیا جاتا ہے پھر وہ مسجد رات کی تنہائی میں دعا کرتی ہے کہ اللہ جس نے آج مجھے ویران کیا ہے تو اس کے گھر کو ویران کر دے، تو اس کے گھر کو ویران کر دے، تو اس کے گھر کو ویران کر دے۔ ہم کیوں نہیں ہوں گے پریشان؟ ہم کیوں نہیں ہوں گے ویران؟ آج دیکھیں گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کا ماحول ہے کہ آج مسلمان پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان یوں ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے، آج ہم نے اپنے گھروں کو آباد کیا ہے اور اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے۔ دیکھیں آج بستیاں اجڑتی جا رہی ہیں، قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا صاحب، ایک دن تمہیں مر جانا ہے، جیتے جی تم اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ، جیتے جی تم مصطفیٰ کو راضی کر کے چلے جاؤ، تم مصطفیٰ کو راضی کر کے چلے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج شہاب چتر نے قدم اٹھایا ہے، ایسا قدم تم بھی اٹھاؤ۔ اگر طاقت نہیں رکھتے ہو تم مسجد میں آ جاؤ، مسجد تو تمہارے پڑوس میں ہے، مسجد تو تمہارے پڑوس میں ہے۔ آج خالی ہے مسجدیں، آج کے مسجدیں آج ہماری خالی ہیں۔ آؤ مسجد کی جانب، تم بھی اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بتا میں نے زندگی دی تھی تو نے کہاں گزاری، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج جوانی کے نشے میں آ کر کے آج ہم اپنے مالک کو بھول گئے، آج ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح، تمہارا رب تو بہت مہربان ہے، تمہارا رب تو بڑا قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اپنے بچے کو لے کر کے آئی، اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور اپنے بچے کو چپٹ چپٹ کے رونے لگی۔ میرے آقا نے پوچھا کہ خاتون بتا تو صحیح، تو اپنے بچے کو اتنا پیار کیوں کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، میرا بیٹا کھو گیا تھا، بڑے دنوں میں ملا ہے، میرا چہیتا بڑے دنوں میں ملا ہے، میرا پیارا بڑے دنوں میں ملا ہے۔ یار یہ ماں ہوا کرتی ہے صاحب، ماں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کو اتنا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو کہاں رکھ رہی تھی، کبھی بیٹے کی پیشانی کو چوم رہی تھی، کبھی بیٹے کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، کبھی گردن کو چوم رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں صحابی کرام سے عرض کرتے ہیں، صحابی کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی کیا تم جانتے ہو کیا اس ماں سے بھی زیادہ تم سے کوئی پیار کرتا ہے؟ کیا اس بچے سے زیادہ، اس ماں سے زیادہ اس بچے سے کوئی اور بھی پیار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس ماں سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ ماں کی ممتا کا جواب نہیں ہوا کرتا، ماں کی پیار کا جواب نہیں ہوا کرتا۔ ماں سے بڑھ کر کون کتنا پیار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی کرام نہیں، یہ ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے۔ آج شہاب چتر نے قدم اٹھایا، کیرل سے مکہ جانے کا فیصلہ کیا، مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً ان کو 2 مہینے ہو چکے ہیں، پیدل چلتے ہوئے اپنے پیروں سے جا رہے ہیں۔ آج اتنا طویل اس نے سفر کیا، 2 مہینے لگاتار، تقریباً اس نے 2000 کلومیٹر کا سفر کر چکا ہے۔ آج شہاب چتر نے جو آج قدم اٹھایا ہے، اس قدم سے ہم سب کو کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے۔
کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد میں آ سکیں. آؤ مسجدوں کو آباد کرو. آج مسجدوں کو آباد کرو گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، رسول اللہ تم سے راضی ہوں گے. آج شہاب چتر نے جو قدم اٹھایا ہے اس قدم پر تم بھی چلو، اس قدم کو تم بھی اٹھاؤ. آج دیکھیں، اس سے پہلے کوئی شہاب چتر کو نہیں جانا کرتا تھا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، مگر جب سے وہ عشق رسول اس نے سینے میں بسایا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، اس سے محبت کرنے لگے. وہ محبت کریں بھی کیوں نہیں یار، جب حضور کا پیار اس نے دل میں بسایا ہے، اپنے سینے میں بسا کر کے جا رہا ہے، عشق کا حضور کا عشق لے کر کے جا رہا ہے، تو دیوانے بھی کیوں نہ ہو. لوگ کوئی پھول برسا رہا ہے، کوئی اپنے چھتوں پر چڑھ کر کے اس کے اوپر پھولوں کی برسات کر رہا ہے، پھولوں کو ڈال رہا، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اتنا مجمع اس کے سامنے اکٹھا ہو رہا ہے. اسے مجبوراً پھر شاسن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ان کو روکیے، میرے سفر میں رکاوٹ نہ بنے، میرے سفر میں رکاوٹ نہ بنے. پھر شاسن بہت روکنے کی کوشش کر رہا ہے. میں پھر شاسن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پھر شاسن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. جو لوگ اس کے ساتھ شہاب چتر کے ساتھ جا رہے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج شہاب چتر کے قدم کے پیچھے پیچھے اپنے قدم کو بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر، اس سے ایمان تازہ ہو رہا ہے، اس سے ایمان تازہ ہو رہا ہے. یاد رکھنا، شہاب چتر نے آج شہاب چتر نے فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ شہاب چتر نے کیا. اتنی بھیڑ اس کے سامنے اکٹھی ہو رہی ہے کہ اسے مجبوراً پھر شاسن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو روکیے گا، میں سب کے لیے مکہ جا کر کے دعا کروں گا. اور اگر شہاب چتر بھی اگر ویڈیو کو دیکھے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پوری امت محمدیہ کے لیے دعا مانگیں، آپ پوری امت محمدیہ کے لیے دعا مانگیں، ہر مسلمان کے لیے دعا مانگیں، جو تمہارے ساتھ ہیں ان کے لیے بالخصوص دعا مانگیں. پھر شاسن کے لیے بھی دعا مانگیں، جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا مانگیں. مکہ جا کر کے آپ دیکھیں 1 سال کا اس کو سفر کرنا ہے، بڑا طویل سفر کرنا ہے. 1 سال کا کافی عرصہ ہوا کرتا ہے، ٹھنڈ بھی ہے، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، نہ جانے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر، جہاں تک کہ موت بھی آ سکتی، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. مگر یاد رکھو، حج کے درمیان اگر حج کے لیے تم گھر سے نکلے اور بیچ میں انتقال کر گئے تو اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے کہ وہ اس کے نام سے ہر سال حج کیا کرتا ہے. جو سفر حج میں انتقال کر جایا کرتے ہیں اللہ فرشتے کو مسلط کرتا ہے اور وہ ہر سال اس کے نام سے حج کیا کرتا ہے. قیامت تک وہ حج کرے گا. آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ شہاب چتر کے سفر میں آسانی عطا فرما، اور شہاب چتر کی جو آنے والی پریشانی ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس پریشانی کو دور عطا فرما. کہ اللہ حادثات سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ شہاب چتر کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہاب چتر کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو شہاب چتر سے محبت کر رہے ہیں، ان شہاب چتر کے ساتھ اپنے قدم کو اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی تو تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ان کے بھی اس قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہ اللہ شہاب چتر کے گھر والوں کو یا اللہ صراط المستقیم پر گامزن فرما. یا اللہ شہاب چتر کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ شہاب چتر کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اگر اس کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. دیکھیے شہاب چتر بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ اس سے ایمان تازہ ہو رہا ہے.
آپ بھی ایسے ہی قدم اٹھائیں. شہاب چتر نے جو قدم اٹھایا اس سے سبق لینا چاہیے. تقریباً 2 مہینے شہاب چتر کو چلتے چلتے ہو گئے. مصطفیٰ کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یاد رکھیں, ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں. جب تک کے لیے